بھی منتقل ہوتی ہے. جو حضور نے فرمایا الولد سر لابی، بیٹا اپنے باپ کا پرتو ہوتا ہے. وہ کیا منتقل ہوتی ہے وہ تو کل ذکر کروں گا. جہاں مرض منتقل ہو رہا ہے وہیں پر نیکیاں، صحت کے اسباب اور ذرائع بھی منتقل ہو رہے ہیں. تو طب بھی اس چیز کو قبول کرتی ہے کہ نسب اور خاندان کی اہمیت ہے. ایک بات مزاج کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ مزاج کے اعتبار سے، قدر کے اعتبار سے. ایک بات. دوسری بات اس کے اندر یہ آتی ہے کہ اگر علاج کے شعبے کے ساتھ تاریخ کے شعبے کو دیکھیں، تحقیق کے شعبے کو دیکھیں، کسی ملک کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے، کسی بڑی ذمہ داری کو دینے کے لیے، وہاں پر بھی اہل فکر نے، دانا اور شناسا لوگوں نے انسان کے صرف ظاہری شخصیت کو دیکھ کر ہی فیصلہ نہیں کرنا ہے. اگر حاکم بڑا مدبر اور سلجھا ہوا ہے تو وہ نسب کی طرف توجہ کرتا ہے. سیدنا فاروق اعظم کو، شبلی نعمانی کو پڑھ کے دیکھیے الفاروق کے اندر سیدنا عمر کے حالات لکھے گئے. جب آپ کسی کو قاضی القضا بناتے تھے، جج بناتے تھے، تو پوچھتے تھے کس کا بیٹا، ذرا پوچھ کر آؤ پہلے، اس کا باپ کون تھا، اس کے چچا کون تھے، یہ کیا کرتا تھا. اگر یہ پہلے سے جناب جو ہے کہ بھیڑیوں کی اولاد ہے تو یہ آگے جا کر انصاف کیا کرے گا، یہ جج بن کر انصاف کیا کرے گا. ہاں اگر یہ اہل حق کی اولاد ہے اور ایسے کہ جس کے گھر کے اندر بھی حق کی بالادستی تھی، جن کے والدین نیک اور پارسا گزرے ہیں، تو یقیناً پھر تو کوئی بھی سکتا ہے. لیکن اس میں وہ حتی الامکان وقوعات اور واقعات اور حالات اور اسباب بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کے اچھا ہونے پر، تو سیدنا عمر اس پر فیصلہ فرما دیا کرتے تھے. ایک بات. میں بخاری شریف کی طرف چلتا ہوں، پھر اس بات کی طرف آ رہا ہوں، ذرا توجہ رکھیے. حضور نے جب نبوت کا اعلان کیا، حضور نے جب نبوت کا اعلان کیا، بات چار دنگ عالم میں پھیل گئی، دور دور تک پھیل گئی. رومی بادشاہ ہرقل، اس کے پاس ابو سفیان پہنچے اس طریقے سے راضی کرنے کے لیے کہ آپ آئیں اور مدینے پر چڑھائی کریں اور ان کا مقابلہ کریں، یہ ہمارے بتوں کے خلاف کرتے ہیں. کیونکہ یہ پورا رومیوں کی کالونی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب جو ہے کہ یہ یہاں پر دراڑ کر دیں، بغاوت کر دیں، آپ کے لیے درد سر بن جائے. یہ وہاں پر گئے. مولا علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار بھی وہاں پر موجود ہیں. اب مخاصمہ ہو رہا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے. ابو سفیان جو اب تک ایمان نہیں لائے ہیں، سیدنا امیر معاویہ کے والد، اب ان سے ہرقل سوال کیا کرتا ہے کہ ملک چلا رہا ہے. ظاہری الفاظ کہہ رہا ہوں، اس وقت کی بہت بڑی طاقت ہے. یوں سمجھ لیجئے اس وقت عالم دو حصوں میں تقسیم تھا. اس طرف قیصر ہے تو اس طرف کسرا ہے، اس طرف رومی حکومت ہے تو ادھر اس طرف ایرانی حکومت ہے، اس طرف جناب مجوسی ہیں تو اس طرف عیسائی ہیں. یہ ایک بہت بڑی طاقت اس وقت سامنے کھڑی ہے، اور وہ اپنے لیے تمیز کے ذرائع کیا رکھتے ہیں. ذرا اس چیز کو آپ دیکھیے. اب حضور کی نبوت کا جب ذکر ہوا، اس نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کس چیز کی تبلیغ کرتے ہیں. پہلے تو جب ساری چیزیں بتا دی، وہ ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں، یہ بولتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو پہلا سوال جو اس نے کیا، کیف نسبہ فیکم. یہ بخاری کتاب الوحی کے اندر بڑی طویل حدیث ہے، ہرقل کے بیان. پوچھتا ہے کیف نسبہ فیکم، چھوڑو ساری بات، پہلے بتاؤ ان کا نسب کیا ہے تمہارے درمیان، کیسے خاندان کے ہیں. ابو سفیان کہنے لگے ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے اندر بڑی عظمت والے نسب والے ہیں. ذو نسب، ارے آپ کو نسب سے کیا کرنا ہے، میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ سنے. کہا چپ ہو جا، باتیں کرنے کے لیے خاندان بھی دیکھا جاتا ہے، باتیں کرنے کے لیے خاندان بھی دیکھا جاتا ہے. وہ جرت و اہمیت ہے یا جناب فراڈ ہے، اس کو دیکھنے کے لیے خاندان دیکھا جاتا ہے. پہلا حضور کا تعارف ہو رہا ہے، تو حضور کے تعارف کو، رومی سلطنت کے اندر جب آپ کا تعارف ہوا تو پہلا پوچھا گیا کیف نسب فیکم، سفیان تم بتاؤ ان کا نسب تمہارے درمیان کیسا ہے. وہ کہنے لگے ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے درمیان بہت عالی نسب والے ہیں. اب اس کو تو سن لیا، پھر کہا اچھا عالی نسب والے کہاں، کہا کیا کہتے، اب بتاؤ مجھے. نسب کے بارے میں پوچھ لیا، اب حضور کیا تبلیغ کرتے ہیں یہ بات بتائے. اب اس نے ساری چیزیں بتائی ہے کہ وہ شراب پینے سے منع کرتے ہیں، وہ بے حیائی سے منع کرتے ہیں، وہ اس کاموں سے منع کرتے ہیں، وہ لڑائی جھگڑے سے منع کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد وہ چپ ہو گیا. اب ہرقل اس پر جو ہے تبصرہ کرتا ہے. ہرقل کہتا ہے میں نے پہلا سوال تم سے یہ کیا تھا کہ بتاؤ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب کیا ہے، تو تم نے کہا ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے درمیان عالی نسب والے ہیں. بخاری میں موجود ہے. وہاں پر ہرقل کہتا ہے فذکرت انکم فیکم ذو نسب فکذلک الرسول تبعث فی نسب قومہا. ہاں جب تو کہوں رسول مبعوثی قوم کے سب سے عالی نسب میں ہوا کرتے ہیں. کہ اگر تم یہ کہتے ہیں کہ ان کا نسب گھٹیا ہے تو میں کبھی رسول مانتا ہی نہیں ان کو، میں رسول کہتا ہی نہیں ان کو، رسول کہتا ہی نہیں.
اب وہ ایمان تو لایا نہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ان کے دعوے کی صداقت کے لیے ہم اس کو پہلی صورت میں رد کر دیتے، لیکن وہ کہتا فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ، اسی طرح تمام رسول جو ہے تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، اپنے قوم کے اندر بڑے بزرگ نسب کے اندر ہوا کرے ہیں۔ تو اب اندازہ لگائیے حضرات گرامی کہ نسب کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اس سے کس طرح جان چھڑائی جا سکتی ہے، اس کا انکار کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اب ذرا میں احادیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ نسب رسالت کے حوالے سے ہیں، قرآن و سنت کے حوالے سے، تو قرابتی کے معنی کے اندر آپ دور دراز سے تشریف لائے ہیں، آپ نے اپنا مرتبہ بھی دیکھنا ہے اور اپنے مرتبے پر رش بھی کرنا ہے کہ مولا 1000 سال بھی اگر میں اپنے منہ کو مشک و عنبر سے دھوؤں تب بھی ان برگزیدہ ذاتوں کا نام نہیں لے سکتا، اگر عبادتوں کے ذریعے ان کی محبت چاہوں تو حاصل نہیں کر سکتا، یہ تو تیرا فضل ہے، بغیر مانگے تو نے کس کا دامن میرے ہاتھ میں دے دیا ہے، یہ تو مولا تیرا فضل ہے کہ کن پیاروں کے ذکر کے لیے تو میری زبان کو یہ توفیق بخش رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، غور سے سنیے گا، جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں خاندان کی کوئی اہمیت نہیں، ہم نے کہا پروفیسر صاحب، عالم صاحب، مولوی صاحب، بزرگ صاحب، آپ ذرا سکوت اختیار کیجئے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے خاندان کی عظمت کیا بیان کی ہے، رسول اللہ نے اپنے خاندان کی عظمت کیا بیان کی ہے، صحابہ خاندان اور نسب کو کیا اہمیت دیتے تھے۔ آج تو میں صرف یہ بتاؤں گا کہ رسول اللہ نے نسب کو کیا اہمیت دی ہے، کل کے درس میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ سیدوں کا درجہ ساری قوموں پر کیسا رہا ہے، اور ساری قوموں نے یہاں تک کہ صحابہ اہل بیت میں، صحابہ و تابعین اور ائمہ نے اپنے سروں کو کیسے جھکایا ہے۔ اگر وہ دل ان کی محبت میں نہ جھکا تو خارجیت اور بھیڑیے کی صورت بن جاتی ہے، اور جو دل ان کی محبت سے مملو رہا وہ دل لین ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، رفیق ہوتا ہے، رقیق ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے، شفیق ہوتا ہے۔ انسان کے اندر نکھار جو آتا ہے وہ اہل بیت کی محبت سے آتا ہے، اہل بیت کی محبت سے آتا ہے۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغدوکم من نعمہ، حضور فرماتے ہیں احب اللہ بما یغدوکم من نعمہ، او کما قال، فرمایا کہ دیکھو تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اور اللہ سے محبت کرتے ہو، احب اللہ، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کیوں؟ لما یغدوکم من نعمہ، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ یہ حضور خطبہ باندھ رہے اپنی اولاد کے لیے، دیکھیے اولاد سے حضور خود چاہتے کہ میری اولاد کی واہ واہ ہو، کہیں سبحان اللہ، حضور خود چاہتے ہیں کہ میری اولاد کی، ورنہ حضور اس چیز کو ذکر ہی نہ کرتے، حضور اس کو ذکر ہی نہ کرتے۔ پتا چلا حضور واہ واہ چاہتے ہیں اور ذکر کیوں نہ کرتے، حضور کی ہر بات ہدایت ہے، حضور نے اپنے اہل بیت اور خاندان کی تعریف اس لیے کی ہے کہ یہ ایمان کا عظیم فریضہ ہے، ان کے قریب آنے والے کے پاس شیطان نہیں آتا۔ حضور ایک آڑ بتا رہے ہیں، حضور ایک پناہ گاہ بتا رہے ہیں، حضور ایک پناہ گاہ بتا رہے ہیں، ماوا و ملجا بتا رہے ہیں۔ اہل بیت کی تعریف حضور نے اس لیے کی ہے ہمارے دلوں کے اندر، یہ نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ذکر نہ کرتے، بعد والے ذکر کرتے، رسول اللہ نے خود اہل بیت اور اپنے خاندان کی عزت کو اس لیے بیان کیا کہ جس کے دل میں رسول کا مرتبہ ہوگا وہ سوچے گا کہ رسول کتنی بڑی عظمت ہے، پھر وہ کسی کی عظمت بیان کرے تو وہ ذات کتنی عظمت والی ہوگی۔ اب ذرا غور سے سنیے، ان عظمتوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے جو آگے آ رہا ہے۔ فرما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، احب اللہ، تم اللہ سے محبت کرتے ہو اس لیے کہ وہ تمہیں کھانے کو دیتا ہے، وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ فرما احبنی بحب اللہ، اور تم مجھ سے اللہ کے لیے پیار کرتے ہو، اللہ سے پیار کرتے ہو نعمتوں کے لیے۔ کیا فرمایا؟ اللہ سے پیار کرتے ہو نعمتوں کے لیے۔ اللہ سے پیار، مل کر کہیں، اللہ سے پیار کرتے ہو نعمتوں کے لیے اور مجھ سے پیار کرتے ہو اللہ کے لیے۔ فرمایا اللہ سے تم پیار کرتے ہو نعمتوں کے لیے، مجھ سے تم پیار کرتے ہو اللہ کے لیے۔ واحب اہل بیت لحبی، اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو میری محبت کے لیے میری اولاد سے بھی پیار کرو۔ فرمایا اللہ، کتنا پیارا رب کو میرے آقا نے باندھا ہے، دیکھیں کتنے پیارے تسلسل میں، یہ اہمیت کے بغیر یہ ساری چیزیں، صرف یہ نہیں کہا کہ محبت کرو، پہلے رب کی محبت سے بات شروع کی ہے۔ دیکھیے اہل بیت کی شان کو بتانے کے لیے آقا نے رب کی محبت سے بات شروع کی، فرمایا کہ رب سے تم محبت کرتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ مجھ سے محبت کرتے ہو کیوں؟ اللہ کے لیے۔ میری اہل بیت سے پیار کرو میرے لیے۔
یہاں پر علامہ علی قاری نے مرقات کے اندر بڑی پیاری بات لکھی ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے یہ, جامع ترمذی کی حدیث ہے, 3798 نمبر اس حدیث کا ہے. جامع ترمذی کتاب المناقب اہل بیت کے فضائل میں یہ حدیث ہے. مشکات کے اندر مناقب اہل بیت کی سب سے آخری حدیثوں کے اندر ہے. علامہ علی قاری, اس کے بعد ازواج مطہرات کے فضائل شروع ہو جاتے ہیں. علامہ علی قاری نے اس حدیث کا یہ خلاصہ نقل کیا ہے. فرماتے ہیں آپ کہ رب پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تم رب سے, اے بندو اے لوگو, تم رب سے محبت کرتے ہو. توجہ سنیے, تم رب سے محبت کرتے ہو نعمتوں کی وجہ سے, اور مجھ سے محبت کرتے ہو رب کی وجہ سے. میری اولاد سے محبت کرو میری وجہ سے, میری اولاد سے محبت کرو. اب کیسے یزید کی تعریف کریں؟ یزید کی تعریف کیسے کریں؟ جس کے دل میں رسول کی محبت ہے, جس کے دل میں رسول کی محبت ہے اسے اللہ رب العالمین سے محبت ہے. حضور نے ایسا جوڑ دیا ہے, فرمایا مجھے چاہنے والا وہی ہوگا جو رب سے پیار کرے گا, جو رب سے پیار کرے گا. اس لیے کہ مجھ سے پیار تم نے رب کے لیے کرنا ہے. حضور فرماتے ہیں مجھ سے پیار تم نے رب کے لیے کرنا ہے, مجھ سے پیار تمہیں رب کے لیے کرنا ہے. کیا مطلب ہے؟ رب سے تمہیں پیار ہے کیسے پتا چلے؟ جب مجھ سے پیار کرو گے. مجھ سے پیار ہے کیسے پتا چلے؟ جب حسین سے پیار کرو گے, جب میری اہل بیت سے پیار کرو گے. فرمایا رب کی محبت کا مظہر میں ہوں, محبت مصطفیٰ کا مظہر حسین ہے. اسی کو آقا ذکر کر رہے ہیں. اور علامہ علی قاری یہی ارشاد فرما رہے ہیں. علامہ علی قاری کہتے ہیں کہ اولاد کی محبت زینہ ہے, حضور کی اولاد کی محبت زینہ ہے, اور آقا کی محبت اولاد, حضور کی اولاد کی محبت آقا کی محبت کی سیڑھی ہے, آقا کی محبت کا زینہ ہے, اور آقا کی محبت ذریعہ ہے اللہ کی محبت کا. یہ ملا علی قاری نے لکھا ہے. اگر یہ توحید, یہ تمہاری نمازیں, یہ تمہاری داڑیاں, یہ تمہاری فجر کی نمازیں, یہ ظہر کی نمازیں, یہ عصر کی نمازیں, یہ مغرب اور عشاء کی نمازیں, یہ تہجد کا گڑ گڑانا, یہ تمہارا اللہ اللہ کرنا, اگر یہ حق ہے, اگر یہ حق ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ کیسے حق ہے؟ تو تم اہل بیت کا ذکر کرو گے. اس لیے کہ تمام چیزیں جب جمع ہوگی, رب کی محبت کیسے پتا چلے گی؟ مصطفیٰ کی محبت کیسے پتا چلے گی؟ رب اور مصطفیٰ کی محبت جو اصل اصول ہے یہ پتا چلے گی حسین کی محبت سے, یہ پتا چلے گی. صحابہ اس کو سمجھ گئے تھے, اس لیے اپنے رتبے کو نہیں دیکھتے تھے, حسین کی محبت کو دیکھتے تھے. صحابہ اپنے رتبے کو نہیں, ان کی عظمت کو دیکھتے تھے. یہ آج ہمارا دل نہیں جھکتا. حضرت عمر کو کس نے جھکا دیا تھا حسین کے سامنے؟ حضرت عمر کو کس نے جھکایا حسین کے سامنے؟ حضرت ابوبکر کے دل کو کس نے نرم کیا حسین کے سامنے؟ حضرت عثمان کے دل کو کس نے نرم کیا اہل بیت کے سامنے؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیے, حضرت ابو ہریرہ اور دیگر جو صحابہ, حضرت جابر وغیرہ, انہوں نے اہل بیت کے پاؤں چومے ہیں, صحابی ہیں, یہ صحابی ہیں. کس چیز نے؟ اس لیے کہ وہ رب کے چاہنے والے تھے, وہ رب کے چاہنے والے تھے. اور آگے میں حدیث پڑھوں گا آپ کے سامنے. یہاں سے واضح ہوا کہ رب کی محبت کا پتہ مصطفیٰ کی محبت سے پڑے گا. رب کی حمد کا مزہ جب آئے گا جب زبان پر مصطفیٰ کی نعت ہوگی, اور مصطفیٰ کی نعت کی حقیقت جب پتہ چلے گی جب زبان پر ذکر اہل بیت ہوگا, سادات کی عظمتیں ہوگی, سادات سے محبت کا اظہار ہوگا. اس حدیث کو جامع ترمذی کے اندر گویا کہ ذکر کیا گیا ہے. آئیے دوسری حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں جو ابن ماجہ اور امام حاکم نے نقل کی ہے. یہ حضور نظریہ دے رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے. غور سنیے, اس حدیث کو ذرا توجہ سنیے. ان عباس ابن عبد المطلب, سیدوں سے محبت ہی نہیں کرنا, ان سے کبھی چڑھنا بھی نہیں ہے, ان سے کبھی چڑھنا بھی نہیں ہے کہ تمہارا بھائی آئے تو تم اس سے ہنس کے ملو, سید آ جائے تو منہ پھیر لو. حضور اس پر غضب فرماتے ہیں. حدیث سنیے آپ. ان عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ مشکات میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, حاکم نے بھی نقل کیا. حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا کہتے ہیں, قال كنا نلقي نفر من قریش, میری ملاقات قریش کے چند لوگوں سے ہوئی. کہتے ہیں وهم يتحدثون, وہ باتیں کر رہے تھے, وہ باتیں کر رہے تھے. فیقطعون, پھر جب فیقطعون حدیثهم, جیسی میں ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے بات کرنا روک دیا. کچھ باتیں کر رہے تھے, جب میں پہنچا اس سے پتا چلا کہ اہل بیت کے سامنے پھر ساری باتیں ہوتی ہے. اہل بیت سے پھر کسی چیز کا انقطاع نہیں ہوتا. آپ ذرا سنیے, اس کی میں ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں. فرمایا کہ وہ آپس میں بات کر رہے تھے, اور جب میں ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے باتیں روک دی. فذکرنا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ناراض ہوئے حضرت عباس اور حضور سے آ کے شکایت کی.